دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا تو 1 کلو امرود نہیں دے رہا بلکہ اپنے سارے گھر والوں کے روزے دے رہا ہے. تو 1 کلو امرود نہیں دے رہا، سارے گھر والوں کی افطاری اور سحری کے دسترخوان دے رہا ہے. تو نے 1 کلو امرود خراب ڈال کے دکھایا، کچھ اور دے دیا. فرشتہ کہتا ظالم تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. جو سحری کی تھی، رات تراویح پڑھی تھی، جو کل کا تو نے روزہ رکھا تھا، 4 امرود کے دانوں کے پیچھے تو نے سارے روزے تراویح کا ثواب بھی تھیلے میں ڈال کے دے دیا ہے. دنیا کے اندر اتنی ساری مارکیٹ ہے. چودھری صاحب اس دکان کو کھول کے باہر آ گئے تو حاجی صاحب خیر ہوئے، پانی چاہیے؟ حاجی صاحب خیر ہوئے، کی گل کر کے سنو بھیجنا ہے؟ حاجی صاحب بتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو ہی باہر آیا تھا. گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، 36 آ جائیں گے. چاچا جی، تایا جی خیر ہوئے، کیوں باہر کھڑے ہو؟ کوئی برف لے کے آنی، کوئی بوتل مینو دسو جی کی لے. انہوں نے کہا نہیں پترا، دنیا کا دستور ہے. رات کو کروٹ 1 سے 2 بدلے گا، ماں اٹھے کیا بات ہے، ابا اٹھے گا ٹھیک تو ہے نا، اٹھ کے بیٹھے گا، بیوی بتی جلا کے بیٹھ، کیا بات ہے. یہ دنیا. لیکن قبرستان جاؤ، تھوڑا سا آگے ہوگا، ادھر ہے قبرستان، ادھر کو قبرستان ہے. جاؤ، 4 قبریں ہیں، امی ابو بیٹا بیٹی. اللہ کی قسم چاروں کو نہیں پتا کس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے. بیٹے کو ماں ہے ہی تو نہیں، کوئی رواج ہی نہیں وہاں. تیرے گھر سالہ نہیں پکا، جا چاچے کو رولا ہے، جا پڑوسیوں سامنے سے. ماں کوئی رواج نہیں. بیٹے کو جوتے پڑ رہے ہیں، باپ منہ موڑ کے لیٹا ہے. ماں کو مار پڑ رہی ہے، بیٹی منہ موڑ کے لیٹی. میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے ڈر ہے تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا. قبر کا عذاب. حضرات ایک ضرور اعلان سنو. اچھا بھی کیا سنو؟ مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اب نہیں کوئی کرتا، اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا پڑے گا. چاند حضرات ایک ضرور اعلان سنو. مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہو، ہم حاضر ہیں. تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے. اگر ہمارے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو ہم معافی. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ دھوکہ نہیں چلے گا. یہ دنیا کے دستور تھے. گناہ کس نے کیا، پکڑ کے اون گیا. ظلم کس نے کیا، بدلے کس نے. یہاں نہیں چلنا. غلطی باپ نے کی تو بھگتنا باپ کو پڑے گا. بیٹوں کی معافی نہیں چلے. باپ نے بہنوں کا حق دیا، بیٹے معافی مانگے گئے، پھوپھیوں کی طرف سے معافی کوئی نہیں ملی. بہن کے دروازے پہ رشتہ لینے گیا، اس نے کہا ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے. تیری بہن نے اس کو مانگ لیا، اس بنا پر دروازے پر تھوک کے آ گیا. اور میں خبردار، اس تھوک کو زبان سے چاٹ لے، ورنہ قیامت کے دن ایک پلڑے میں تیری نیکیاں رکھوں گا، دوسرے پلڑے میں تھوک رکھوں گا. میں بدلہ لوں گا. چاٹ لے اس کو. اگر چاہتے ہو میرے پیاروں کہ رمضان رہے اور اس کی بہاریں ہمیں نصیب ہوں تو چاند رات سے پہلے اپنے ناراض رشتہ داروں کو خود فون کر کے راضی کر لینا، ورنہ روزہ پڑوسیوں کے گھر میں آئے گا. اس کی رحمت تیرے میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا. پہلی صف کے اندر قلین اور پوری سحری افطاری کے انتظام کرانے والے، مسجد کے اندر پورے سال کی مٹھائیاں میں دوں گا جی. سحری کے اندر اللہ کہتا ہے شرم کر، بہن کو رلا رہا ہے اور مسجد کے اندر افطاری کرا رہا ہے. انہیں دھوکہ دے، مجھے نہ دھوکہ دے. یہ بھائی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دو. اگر آپ مجھے اجازت دو، وہ اپنے جوتوں کے پاس مجھے کھڑا کر دو، میں اپنے رومال سے تمہارے جوتے صاف کروں. اللہ کے واسطے، بے شک کسی کی زیادتی تمہارے پر ہے، لیکن اللہ کے واسطے معاف کر دو. پھر دیکھو اللہ چہروں کو وہ نور دے گا جو گلاب کے پھولوں میں کشش ہوتے. ورنہ باپ بیٹی باپ کے ہاتھوں سے مرے گی. کوئی اہم چیز مل جائے میرے عزیزو، اس وقت نہ بھائی نہ یار نہ دوست یاد رہتا ہے. جب کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جب ترقی مل جاتی ہے، اس وقت بھی کوئی یاد نہیں رہتا. لیکن قربان جاؤں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب مکے کے اندر تکالیف کے انبار لگ گئے، پریشان کر دیا گیا. سیدہ خدیجہ اور ابو طالب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو طالب کا 11 یا 22 دن کے آگے پیچھے دونوں کا انتقال ہو گیا. رحمت والا نبی اپنے آپ کو اکیلے سمجھنے لگے. چہرے کی مسکراہٹ آپ کی چلی گئی. ہر وقت آنکھیں آنسوں سے پرنم رہتی
رہتی تھی اور آنکھوں کی پلکیں ہر وقت رحمت والے نبی کی آنکھوں سے آنسو سے غسل کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آجا ذرا سیر پر بلا لے، جبرائیل ذرا چلا جا اور جا کے میرے سونے کو میرے پیارے کو بلا لا تاکہ میں اسے دیکھوں گا، اپنا آپ دکھاؤں گا، یہ مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا، میں تسلیاں دوں گا، میں جب تسلیاں دوں گا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پہنچ گئے وہاں پہ؟ نور کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، قریب قریب بلا لیا گیا، دیکھا چہرہ اترا افسردہ افسردہ، مالک کائنات تھا۔ اللہ اکبر۔ نبوت کو مزاج کو سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا میرا حبیب یہاں آ کر بھی، میرے مہمان بن کر بھی، میرا آمنا سامنا کر کر بھی، مجھے دکھا کر مجھے دیکھ کر بھی کیوں پریشان ہے؟ کہ الہ العالمین میں اپنی ذات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، لیکن مجھے امت کی طرف سے 4 باتوں سے تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی امت یاد کر کے بیٹھے، مجھے 4 باتوں کا تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا حبیب کس بات کا گلا ہے؟ اللہ اکبر۔ الہ العالمین پچھلی امت کو تو نے قد دیا، کسی کو 60 ہاتھ کا دے دیا، کسی کو 125 فٹ کا قد دے دیا۔ پروردگار عالم اللہ اکبر میری امت کو کیوں چھوٹے قد والا پیدا کر دیا؟ اگر خیر الامم میں ساری امتوں کی سردار ہے، پھر آپ نے اس کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب بس یہی اعتراض ہے۔ ہاں اعتراض تو نہیں، بس مجھے گلا ہے، مجھے ارمان ہے۔ کہ محبوب بس یہی بات ہے کہ جی کہ پھر ذرا ہنس کے دکھا۔ یا اللہ کیوں گا؟ ذرا ہنس کے تو دکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہنس کے دکھایا۔ فرمایا محبوبہ ذرا اندازہ لگا، ذرا ماضی میں جا، جس کو 125 فٹ کا قد ملا کرتا تھا، بتا وہ کپڑا بنانے میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، کرتا پاجامہ تہمت بنانے میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، جب اس کو بھوک لگتی ہوگی روٹی سبزی میں کتنا پریشان ہوتا ہوگا، کتنے کتنے آٹے کے گٹو کھا لیتا ہوگا۔ محبوبہ تیری امت کا قد بھی چھوٹا کر دیا، تیری امت کا میدہ بھی میں نے چھوٹا کر دیا۔ ایک روٹی پر گزارا کر لے گی، ایک کرتے پہ گزارا کر لے گی، تاکہ کپڑا بنانے میں، کھانا حاصل کرنے میں پریشان نہ رہے، بلکہ خدا کو راضی کرنے کے چکر میں فکر مند رہے۔ میرا محبوب بتا میں نے تیری امت کے اوپر احسان کیا یا تیری امت کو دکھوں میں ڈالا؟ یا اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تھوڑا کھا کے بھی تیرا شکر ادا کرے گی اور تھوڑا پہن کے بھی مالک لاکھ لاکھ مرتبہ تیرا شکر ادا کرے گی۔ اچھا اب بتاؤ دوسرا گیلا کہ الہ العالمین پچھلی امتوں کے اتنے قد تھے، طاقتور تھے، زوراور تھے، پہاڑ میں تھپڑ مارا کرتے تھے، 500 من کا پتھر یوں ریڑ دیا کرتے تھے، الہ العالمین درخت کو یوں پکڑ کے تنے سے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم اگر آخری امت ہے اور سردار امت ہے تو اس کو طاقت میں کمزور کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوب ذرا پھر مسکرا کے دکھائیو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں مسکرا کے دکھایا کہ کملی والے میں تجھے یہ بھی اس راز کی بات بتاتا ہوں، پچھلوں کو میں نے طاقتور بنایا، پیغمبر دیکھ پھر اس نے طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا، پیغمبر دیکھ پھر اس نے قد کا غلط فائدہ اٹھایا۔ کیا کیا کہ جن کو میں نے طاقتور بنایا انہوں نے انا ربکم العالی کا دعویٰ بھی کر دیا، اپنے قد کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ خدا بن بیٹھے۔ تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا، طاقت میں نے کمزور کر دیا، تاکہ نہ طاقت ہوگی نہ قد آور ہوگی، جب بھی میرے سامنے رہے بندے بن کے رہے، خدا بن کے نہ رہے۔ میں نے ان کے ساتھ اعزاز کر دیا، اعزاز دے دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے قرآن میں اعلان کر دیا میں نے تمہیں خدا بننے کے لیے نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ راضی ہو کہ جی؟ اور بتاؤ کہ یا اللہ مجھے ایک اور گلا ہے۔ کیا گلا؟ الہ العالمین عمریں چھوٹی کیوں کر دی؟ چل قد کا سمجھ میں آ گیا، طاقت کا سمجھ میں آ گیا، میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی؟ پہلی امتوں کے 1000 سال عمریں تھی، 1500 سال، 400 سال تھی، کتنی عبادت کرتی ہوں گی، کتنے سجدے کرتی ہوں گی، کتنے رکوع کرتی ہوں گی، کتنے قیام سجود کرتی ہوں گی۔ الہ العالمین یہ تو میری امت گھاٹے میں پڑ گئی۔ فرمایا محبوب ذرا مسکرا کے دکھائیو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے میں نے کہا اللہ جی بتاؤ۔ فرمایا محبوب جسے 1000 سال عبادت دی اسے جسے 1000 سال
سال عمر دی اسے 2 رکعت کا بدلہ 2 پر مل گیا، جسے 1000 سال عمر دی اسے 1 نیکی کا بدلہ 1 پر مل گیا، 1 صدقے کا بدلہ 1 میں مل گیا۔ محبوبہ پریشان نہ ہوئیو، اگر میں 50 سال عمر دوں، 50 سال عمر دوں، 70 سال کی عمر دے کے اٹھا لو، محبوبہ پریشان نہ ہونا، 50 سال کی عمر میں ایسے عمل کرے گی 1000 سال کی عمر والوں سے قیامت کے دن آگے کھڑی ہوگی۔ الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا کبھی میں ان کو راتیں ایسی دے دوں گا، کبھی میں ان کو دن ایسے دے دوں گا۔ الہی کیا کرے گا؟ فرمایا میں رمضان المبارک کا مہینہ دے دوں گا، پچھلی امتیں پورا سال 12 مہینے 365 دن روزے رکھتے رہے، اللہ اکبر، تیری امت کا فرض 1 رمضان کا روزہ رکھے گا، ان کی ساری زندگی کے روزے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین اور کیا دے گا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی عطا فرما دوں گا جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ یا اللہ پھر کیا کریں گے؟ ساری رات ماتھا رگڑتے رہیں گے؟ نہیں نہیں۔ ساری رات تسبیح پکڑ کے چلاتے رہیں گے؟ نہیں نہیں۔ الہ العالمین پھر کیا کریں گے؟ ساری رات درود شریف پڑھتے رہیں گے، ساری رات قیام رکوع سجود میں رہیں گے۔ فرمایا جا محبوبہ تیرے صدقے سے میں نے تیری امت پر احسان کر دیا، اپنی امت کو کہہ دینا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے گا، یا 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، یا 1 آیت قرآن پاک کی پڑھ دے گا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا، بس 1 مرتبہ پڑھے گا اس رات کی عبادت کی نیت سے، وہ تیرا پڑھنے والا امتی مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اس کے 1 مرتبہ پڑھنے پر 84 سال 4 مہینے راتوں میں جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دکھلاوے کی ساری رات کی عبادت ایک طرف اور اخلاص کا ایک سجدہ ایک طرف، دکھلاوے کا سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بتا محبوب، کہ اللہ جل شانہ ٹھیک ہے، آخری بات مجھے آخری گلہ ہے، یا اللہ میں گلہ تو نہیں کرتا لیکن مجھے ہونکا ہے، مجھے رینج ہے۔ محبوب کیا ہے؟ یا اللہ جب ساری امتوں کی سردار ہے، رمضان کا مہینہ بھی ملا، لیلۃ القدر کی راتیں ملی، لیکن الہ العالمین مجھے ایک گلہ ہے کیا؟ جب ساری امتوں کی سردار ہے تو پہلے آنا چاہیے تھا، پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ کہا محبوب تیری دوسری وعدے کو میں نے پورا کر دیا، آئی بعد میں جنت میں پہلی چلی جائے گی۔ الہ العالمین پھر اسے پہلے کیوں پیدا نہ کیا؟ جب پہلے جنت میں جاتی تو پہلے کیوں نہ آتی؟ فرمایا محبوب ذرا پھر دوبارہ ہنس کے دکھا دو۔ اللہ جی فرماؤ، فرمایا محبوب آدم علیہ السلام دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ان کے ماننے والوں کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ محبوب بے شک میں ان سے راضی، ان کا نبی ان سے راضی، جنت کا ان کے نبی نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن سوچ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب سے جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تیری امت کو میں سب سے آخر میں لے کے آیا تاکہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے قبر میں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ یا اللہ 100 سال تو کرنا پڑے گا، 2 سال تو کرنا پڑے گا، 300 سال تو کرنا پڑے گا، 2000 سال کرنا پڑے گا۔ فرمایا محبوب میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب میں قیامت کے دن تیرے امتیوں کو، اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا، یہ سارے میدان معاشر کی طرف آئیں گے، اللہ اکبر، جنتی علیحدہ ہو جائیں گے، جہنمی علیحدہ ہو جائیں گے۔ محبوبہ ذرا جنتیوں کے پاس چلے جانا، جو 1400 سال پہلے مرا، جو 1200 سال پہلے مرا، اس سے جا کے پوچھ لینا کتنی دیر قبر میں رہے ہو؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے وہ مسکرا کے کہے گا کتنی دیر، کتنی راتیں، کتنے دن، بات 100 سال کی نہیں، بات 10 کی نہیں ہے، بات مہینے کی نہیں، بات ہفتے کی نہیں ہے۔ محبوب فرمائیں گے کتنی دیر قبر میں رہے؟ کہیں گے کملی والے عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی نماز کے وقت کسی نے اٹھا دیا۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا، جو بیٹی کے پیدا ہونے پر تعویذ لیتی پھر رہی ہے، سانسیں بھاگتی پھر رہی ہیں۔ پہلے بیٹی پر تو ہم نے صبر کر لیا جی، اب دوسری پیدا، اب تو پکا یقین ہے جٹھانی نے کرا رکھا ہے اس کے اوپر۔ لے قدرت خدا کی دیکھو، اللہ اکبر، ساس بھی اسی مولوی صاحب سے تعویذ لے کے آ رہی، بہو بھی اسی سے لے کے آ رہی، اور بیٹا بھی دونوں کی تفاقی کا اسے مولوی صاحب نہ ہوا، یہ ایسا اللہ اوپر چلتا پھرتا بزرگ بڑھتا ہو گیا، ساس کو بھی تعویذ دے رہا ہے، تیری بیوی فرما بردار ہوگی بہو، اور بہو کو کہہ رہے تیری ساس کی زبان بند ہو جائے گی، بیٹے کو دے رہا ہے دونوں میں اتفاقی ہو جائے گی۔ بتاؤ مولوی کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو دو نمبر ہی کر رہا ہے سب کے ساتھ، لیکن ہمیں نہ پکڑنا اللہ کے فضل و کرم سے۔
رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رات سے واپس آنے لگے، 7ویں آسمان پر سلام علیک، 5ویں چھٹے چوتھے پر، تیسرے پر دوسرے پر پہلے پر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام یوں بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کیا خیال ہے؟ کہ جی کہ میں نے یہاں سے آپ کو جانے کوئی نہیں دینا۔ یا ابن الصالح، او میرے پیارے بیٹے، جب تک نہیں بتائے گا تجھے کیا ملا، تیری امت کو کیا ملا ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اللہ، یہ پیار کی بات ہے، میں مجھے بتا تو صحیح، تو میرا بیٹا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے، اللہ اکبر، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یقین جانو میرے عزیزو، اردن کے بارڈر پر، فلسطین کے بارڈر پر، ملک شام کے بارڈر پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، عراق کے بارڈر پر، 4 بارڈروں کے اوپر میرے عزیزو، دنیا کا تیسرا انسان ہے حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ اللہ نے وہاں بھی جانے کا موقع دیا، جا قابیل نے حابیل کے گلے پہ چھرا پھیرا تھا۔ مولانا بہت بڑا ایک پہاڑ کا پتھر ہے، سارے دل کے اندر اس پتھر میں سے ایک قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ گرتا ہی موتی بن جاتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا، اللہ والے بڑے بڑے علماء اکرام ساتھ تھے، کہنے لگے جس وقت بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا تھا، یہ دردناک منظر دیکھ کر پتھر بھی رونے لگ گیا تھا۔ اس وقت سے پتھر رو رہا ہے، آج تک اس میں سے آنسو گرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، تیرا میرا ظلم دیکھ کر پتھر رو پڑے، لیکن انسان کو کبھی رونا نہ آیا۔ اللہ اکبر، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، فرمایا تمہارے دل کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہیں پروردگار عالم کی یاد میں، اس کے حبیب کی محبت میں کبھی رونا ہی نہیں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کیا ہوا، کیا لے کے آئے؟ یہ ملا، 5 نمازوں کا تحفہ ملا، سورہ فاتحہ کا تحفہ ملا، یہ ملا۔ اللہ، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، زوردار دھماکہ دھوڑ، صحابہ لرز گئے، کیا ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے میں بھی گھبرا گیا۔ اتنے میں جبرائیل ہنستے ہنستے آئے، 1000 فرشتہ، 70,000 فرشتے دائیں بائیں آ گئے۔ میں نے کہا جبرائیل جی دھماکہ سنا؟ کہا جی۔ آتش فشا پھٹا، پہاڑ پھٹا، کیا ہوا؟ کہ کملی والے، اللہ اکبر، آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ اچھا کیوں؟ فرمایا کملی والے آج ایسا تحفہ تیرے پاس لے کے آیا جو آج سے پہلے کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی امت پہ نہیں آیا۔ کیا لایا؟ فرمایا کملی والے جب میں تحفہ لا رہا تھا، اس تحفے کے اعزاز میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، فرشتوں کے ساتھ میں تحفہ لے کے آیا۔ کیا؟ کملی والے پڑھیے، آپ بھی پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا محبوبہ سورہ فاتحہ کا میں آج تحفہ لے کے آیا، جا اپنی امت کو پیغام دے دے، جا ماڑے والوں کو پیغام دے دے، اتنا سونے سرکار کے صدقے سے تحفہ ملا، تیری امت زندگی کے اندر ایک مرتبہ سورت کی تلاوت کرے گی۔ پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے، جس نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لی، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ، یہ شب برات کی رات ہے، 15-20 مرتبہ پڑھ کے ذرا دکھا دینا، اللہ کی تعریف ہے یہ بھائی، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ کسی کو کوئی دعا نہیں آتی، یہی دعا مانگ لینا، لیکن ہائری میری بدنصیبی، میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ پتر دے، کالا نہ دیو، گورا دے دیو، یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ ساتھ والی دکان والے کے دل میں ڈال دے، دکان چھوڑ کے بھاگ جائے، مجھے مل جائے تاکہ میں دیوار نکال کے دکان بنا لوں۔ یہ تو ہماری امید ہے۔ اچھا یوں ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ وہ کہیں کرے گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات تو کر دو۔ مولوی صاحب بس دعا کرو، جتھے تسی روٹی کھا دی نا، روٹی ہاں جی ہاں روٹی کھا دی، یہ جڑی کند نا کند دے پیچھے وہ 3 مرلے دا مکان ہے، 3 مرلے دا۔ مولوی صاحب میں بڑی کوشش کی دے نہیں رہی، بس ایسا پھکا مارو کہ وہ بس صبح مکان دے دے۔ اسے پوچھے پتے برائلر گوشت نے مجھے کھلایا، میری بھوک میں اثر ہوگا، میں مانوں آپ کوئی تکڑی چیز مجھے کھلاتا، میں بھوکا مارتا، کھلانا تو مجھے برائلر مرغی جو خود بھوک نہیں جلتی، میری بھوک کیسے جلے گی میرے عزیزو؟ اور تم اشارہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب کہہ رہے مجھے برائلر نہ کھلایا کرو، ہمارے اندر انا نہیں، اللہ کا شکر جو چیز کھلاؤ، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر۔
سن لو، ایک اللہ والوں میں سے اللہ والے کا فرمان ہے، دسترخوان پر جو چیز آ جائے مین میخے نکالے بغیر اللہ کا شکر ادا کر کے ادب کے ساتھ کھا لے۔ فرمایا گارنٹی دے رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کبھی اسے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ یہاں تو ان پوچھو بیچاری چیکنا آ جائے تب مری تب پھنسی، تجھے نہیں پتا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، تجھے نہیں پتا یہ بند ہے، تو میرے لیے موت کا سامان ہے، ہاں میرے بچوں کو کون بتائے یہ ماں نہیں میری دشمن ہے۔ اچھا انہوں نے اگلے دن بغیر چیکنے پکا دی، اچھا یہ مریضوں والی ہنڈی پکا دی میرے واسطے، میں کوئی بیمار تھوڑی ہوں اٹا کٹا ہوں، مگر اللہ کے بندے کل چکنا ڈال دیا تھا تب پھنسی، آج نہیں ڈال دیا تب تو کسی بات پہ راضی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کرے بیوی میں میری تکڑی تمہارے جیسی میرے جیسی ہوں، تم ٹھوشا مارا دو تمہارے پیٹ کے اندر مار کے تمہیں سیدھا کر دیں، وہ بیچاری کمزور سی ہیں کیا کرے برداشت نہیں کرتی، ورنہ ہوئے نا کوئی تکڑی میری طرح گیر کے نیچے بیٹھ جاؤ اوپر تمہاری جان کاٹ کے رکھ دے پر دیکھا تم حقیقت والی بات ہے، تم نے تو بیچاریوں کو جانور سمجھ رکھا ہے، ان کو انسان سمجھ۔ اللہ حجر مبارک کا دروازہ کھلا، اندر تشریف لائے، اما عائشہ پانی کا پیالہ لے کے پی رہی ہے، وہی کھڑے ہو کے فرمایا عائشہ ساری دنیا اس کا جھوٹا پیے، اللہ اکبر، ساری دنیا اس کے لعاب سے فیض حاصل کرے، یہ سیدہ عائشہ کو اشارہ کرنے ٹھہر جا، کیا ہوا؟ پھر یوں اشارہ فرمایا، کتنا فاصلہ تھا؟ 1 گٹھ کا ہوگا، 5 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ حجر مبارک کا ویڑا کتنا تھا؟ سن لو نبی کا مکان کتنا بڑا تھا، حجر مبارک کا چوڑائی کتنی تھی؟ رحمت والے نبی جب رات کو تہجد پڑھا کرتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، جب سجدے کی باری آتی اما عائشہ کے پیر کو یوں کر کے ہلاتے، اما اپنا پیر سمیٹتی، تب حضور کو سجدہ کرنے کی جگہ ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ منظر ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ منظر میرے عزیزو ہم نے علماء سے سنا، لیکن اللہ نے یہ منظر میرے عزیزو کب دکھایا؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو 13-14 دسمبر کو، یہ پچھلے 2 مہینے پہلے میں نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں میرے گھر والے ساتھ تھے، 1.5 مرلے کا مکان مشکل سے ہوگا، 1.5 مرلہ بھی زیادہ ہوگا، 1.25 مرلے کا مکان ہوگا۔ حضرت علی کے مکان کے جانے کا اللہ کی قسم اعزاز ملا، وہی پرانی دیواریں، وہی پرانا مکان، وہی پانی کا کنواں، آج بھی اس میں سے پانی رس رہا تھا۔ اللہ اکبر، 6 کمرے تھے اس مکان کے، ایک کمرہ سیدہ ام کلثوم اور رقیہ کا، ایک کمرہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا، ایک کمرہ حضرت حسن حسین کا، ایک کمرہ حضرت ام البنین کا، ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت عباس کا، ایک کمرہ حضرت علی کا۔ اسی کمرے کے اندر پانی کا کنواں نکلا ہوا تھا۔ میں نے وہاں کے مندوب سے پوچھا، میں نے کہا یہ پانی کیوں؟ ہمارے ہاں تو جہاں نکاسی ہوتی ہے وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے، ٹینکی اوپر رکھتے ہیں، کنواں باہر نکالتے ہیں۔ کہنے لگے عبدالحنان صاحب یہ مکان ماڑے والوں کا نہیں، یہ مکان علی کا نبی کے داماد کا، یہ مکان فاطمہ الزہرا کا، یہ مکان آل رسول کا۔ حضرت علی نے مکان کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی، ان کی جتی کے اوپر کسی غیر کی نظر پڑ گئی تو نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھ جائے گی۔ اور لوگوں جو خاندان نبوت اہل بیت اتنا غیرت والا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا اس غیرت والے کا جنازہ تم بازاروں کے اندر کیوں نکال رہے ہو؟ اللہ کی قسم بیٹھا ہی نہ گیا، دل تھا باہر نکل آتا، لگتا تھا کہ دماغ بہ پڑے گا۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے کہا پرسوں ترسوں تو کہہ رہی تھی زندگی کی ایک خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی مکان کر جا۔ میں نے کہا کیا کرے گی مکان کا؟ دیکھ آل رسول نبی کی بچڑیاں، دیکھ حسین کی دھیاں، دیکھ فاطمہ کی دھیاں، رب کعبہ کی قسم اس 2-2 فٹ کے مکان میں جنت کی شہزادیاں خدا کو راضی کر کے چلی گئی ہیں۔ اے لوگوں، ہم مکان مانگتے ہیں، دکان مانگتے ہیں، ہم کاروبار مانگتے ہیں، اللہ کی قسم سکون نہیں مانگتے۔ اور تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا پیسے میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا بڑی حویلی میں سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا سائیکل چھوڑ دو گاڑی میں سکون ملے گا؟
رب کعبہ کی قسم میرے عزیزوں، ہر چیز پیسے سے مل جایا کرتی ہے، سکون تو نصیبوں سے ملا کرتا ہے، اور نصیب جگانے کے لیے اس کے دربار میں جھکنا پڑتا ہے، اس کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اسے رو کے دکھانا پڑتے ہیں۔ جس دن سے ہم نے رونا چھوڑ دیا اس کی رحمتوں نے منہ موڑ لیا۔ جب رو کے دکھایا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم ہمارے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی تڑپ جایا کرتے تھے۔ اس آنکھ کو رونے کی عادت ڈال دو، مال کے پیچھے نہ رو، دکان کے پیچھے نہ رو، خدا کی محبت میں رو لو، اس کے نبی کی محبت میں رو لو، جو خشیت الہی سے اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن مسیح رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی بالکونی سے یوں کر کے، بالکونی سمجھتے اوپر کھڑکی، یوں کر کے جھانک رہے ہیں، اللہ اکبر، آسمان کے نظارے دیکھ کر آپ کی زبان سے اللہ نکلا، زبان نے اللہ کا، دل تڑپا، آنکھ چھلکی، آنسو نکلا، وہ آنسو بالکونی سے یوں داڑھی سے ٹپکا اور بالوں سے ہوتا ہوا زمین پر جا گرا۔ ایک راہگیر مسافر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، وہ آنسو کا قطرہ پگڑی پہ آ کے گرا، اس نے ٹھنڈا محسوس کیا، گیلا، یوں پگڑی اتاری، کہنے لگا اے تجھے خیال کوئی نہیں کہ راہگیر راستہ ہے اور راہگیر گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی ہے، میری پگڑی نہ پاک کر دی، میں نے نماز نہیں پڑھنی اس پہ، میں نے اللہ اللہ کرنی ہے گھر جا کے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں منہ دیکھا، فرمایا اسے گندا پانی نہ کہے، یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، اگر یہ خشیت الہی کا آنسو اللہ نار جہنم میں ڈالے گا تو اس کی برکت سے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا حسن بصری ہوں۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے دل تڑپ گیا، آنکھ چھلک پڑی۔ وہ بھی بڑا قدردان تھا، بڑا قدردان تھا، وہیں اپنی پگڑی کو اتارا، اپنی بغل میں رکھ لیا، دوڑا دوڑا گھر گیا اور جا کے بیوی کو کہا ادھر آ جا بیٹی، ادھر آ جا بیٹا، ادھر آ جا۔ روتے روتے پگڑی دکھائی، ابو کوئی زخم نظر نہیں آ رہا، کوئی جریڈ، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا۔ کہ بیٹی مار کر رونا نہیں ہے بیٹی، اللہ اکبر، تکلیف پریشانی کا رونا نہیں، آج مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ بیٹی کہنے لگی ابا پگڑی میں جنت کا ٹکٹ کہاں ہے؟ کہ میری بچی میں راستے سے گزر رہا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا، خشیت الہی میں اس کے آنکھ سے آنسو نکلا اور گلی کے اندر ٹپکا، میری پگڑی کے اوپر آ گیا۔ میری بچی اس پگڑی کو اچھی طرح سنبھال کے رکھیو، جس دل میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن نہ پہنانا، کفن کے طور پہ یہ پگڑی میں مجھے لپیٹ دینا اور پھر میرا جنازہ اٹھا کے قبرستان میں ڈالانا۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز کا تحفہ لاوے گا، کوئی سجدے کا لائے گا، باری میری آئے گی، اللہ فرمائے گے تو کیا لایا؟ فرمایا میں پگڑی دکھا دوں گا اور کہوں گا مالک میں راستے سے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا، قیامت کے دن اللہ یہ آنسو میں تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ رب محمد کی قسم ہے مجھے پورا یقین ہے حسن بصری کے آنسو کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔